بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف الرحمن سنان۔ ہمارے آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی میں شامل ہیں جناب مفتی محمد صاحب، آپ جامعۃ الرشید دارالافتاء کے رئیس ہیں، جامعۃ الرشید میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے نامور اور سینئر ترین مفتی حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی عابد شاہ صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر مفتیان کرام میں سے ہیں۔ ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جناب مفتی محمد صاحب سے کیا ہے ہنگو سے جعفر اقبال صاحب نے۔ جعفر اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ کیا شدید سردی کی صورت میں غسل جنابت کی بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید سردی ہو تو مطلقاً غسل کی بجائے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ پانی گرم کر کے غسل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بھی عادی ہیں اور ان کے صحت پر کوئی اثر اس سے نہیں پڑتا، لیکن اگر کسی کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ پانی گرم کر کے غسل کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرم پانی سے بھی بیمار ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے، تو اگر واقعتاً کسی کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے تیمم کی گنجائش ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گرم پانی سے غسل کیا جائے۔ اگر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے یا پانی گرم نہیں کیا جا سکتا تو ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے فوراً گرم کپڑے لپیٹے جا سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جب تک انسان کی استطاعت میں ہے کہ وہ غسل کرے اس وقت تک غسل کرنا ہی لازم ہے۔ اگر وہ بالکل ہی عاجز آ جائے اور اس کا خیال یہ ہو، ظن غالب ہو کہ میں اگر غسل کروں گا ٹھنڈے پانی سے اور گرم پانی کا انتظام ہے نہیں، یا گرم پانی موجود ہے لیکن اس سے غسل کرنے سے بھی شدید اندیشہ ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی گنجائش ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ابو ظبی سے ظفر گل صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے کہ جمعہ کی نماز کے سوا جمعہ کی نماز جو ہے وہ سوائے عورت، بچے، مریض اور مسافر ان کے علاوہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک ہوں، کسی غیر مسلم ملک میں ہوں اور وہاں پر جو ہے قریب میں کوئی آس پاس جامع مسجد نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر تو کسی دور جگہ میں مسجد ہے اور وہاں جمعہ کی نماز کے لیے آپ جا سکتے ہیں تو جانا چاہیے۔ اگرچہ 1 میل سے زیادہ فاصلہ ہو تو جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کے لیے جانا ممکن نہیں ہے یا جانا ممکن ہے لیکن مشکلات ہیں اور چھٹی ملنے میں یا وہاں پہنچنے میں دقت کا آپ سامنا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اگر اور مسلمان ہوں اور کم از کم 3 مرد ہوں تو وہ کسی بھی جگہ مسجد کے علاوہ بھی جمع ہو کر جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسلمان اور موجود ہی نہیں ہے اور آپ اکیلے ہی کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ آس پاس مسلمانوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور مسجد بھی بہت دور ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں، آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اکاڑا سے رجب انجم صاحب کا سوال ہے مفتی محمد صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دیہات میں عورتیں جو ہیں وہ عید یا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جاتی ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں 5-10 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہاں پر عید کی نماز ادا کرتی ہیں، تو کیا عورتوں کے لیے اس طریقے سے عید کی نماز ادا کرنا ٹھیک ہوگا؟ جہاں تک مسجد میں جانے کا تعلق ہے تو ہمارے جمہور علماء حق وہ یہی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز میں شریک ہونا یہ مکروہ ہے، اور اس فتنے کے زمانے میں ان کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
فقہا نے بہت پہلے یہ ممنوع قرار دے دیا تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں پر پابندی لگائی تھی کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے نہ آیا کریں. تو جب اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ تھا تو وہ اندیشہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور زمانے کے آگے ہونے سے اس فتنے میں کمی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہو رہی ہے. تو اس لیے عورتوں کو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. ان کو گھر میں نماز پڑھنے سے بھی وہ ثواب مل جائے گا جو مردوں کو مسجد میں جانے سے ثواب ملتا ہے. اور البتہ اگر کبھی عورتیں کہیں نکلی ہوئی ہیں اپنے گھر سے کسی ضروری کام سے جس کے لیے ان کو نکلنے کی اجازت ہے، اور راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ کسی مسجد میں جہاں باپردہ عورتوں کے لیے نماز باجماعت کا انتظام موجود ہے اس میں شریک ہو جاتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے. دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کچھ عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہیں 5-10 خواتین اور وہ جمعہ پڑھتی ہیں یا عیدین پڑھتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ان کا جمعہ اور عیدین نہیں ہوتی. اکیلی عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنا یا عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جمعے کے لیے اور عید کے لیے شرط ہے کہ کم از کم 3 مرد موجود ہوں تو جمعے کی جماعت ہو سکتی ہے، عید کی جماعت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب. مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے دمام سے عبد الناصر صاحب نے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرض کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نیز رقم کی واپسی کے بعد یہ زکوٰۃ دی جائے گی یا پہلے بھی دی جا سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرضے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قرضہ ہے جو نقد رقم کی صورت میں کوئی شخص کسی کو دیتا ہے بعد میں واپس لینے کی نیت سے، یا سونا چاندی بھی اگر دیتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. تو اس قسم کا جو نقد قرضہ دیا ہو کسی کو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اور مال تجارت یا کوئی نصاب موجود ہے، نقدی موجود ہے، تو اس کے ساتھ اس قرضے کا بھی حساب ہوگا. اور پھر ادائیگی میں البتہ اس کو 2 اختیار ہیں. ایک اختیار یہ ہے کہ جب یہ اپنے دوسرے اموال کی زکوٰۃ ادا کرے تو ان کے ساتھ اس قرضے کا بھی حساب کر لے اور ہر سال زکوٰۃ ادا کرے. لیکن اگر اس میں اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ یہ دیگر اموال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو قرضہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے جب تک کہ قرضے میں سے ایک نصاب کے 5ویں حصے کے بقدر وصول نہ ہو جائے. تو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ اگر 38-39 ہزار بنتے ہیں تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دے. اس کا 5واں حصہ جب وصول ہو جائے تو پھر اس وقت اس کا ایک 40واں حصہ ادا کر دے. تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ تو اس قرضے کا حکم ہے جو نقد کسی کو دیا ہو واپس لینے کی نیت سے، اگر جی اور واپس ملنے کی امید بھی ہے. البتہ اگر قرضہ ایسے شخص پر ہے کہ اس کے پاس وہ انکاری ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، یا اس کو اقرار ہے لیکن اس کو یکمشت یا اقساط میں وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے، مفلس ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس قرضے پر زکوٰۃ واجب نہیں. جہاں تک کسی کو کوئی چیز بیچ دی ہو اور اس کا قرضہ اس کے ذمہ میں ہو، جس کو فقہی اصطلاح میں دین کہتے ہیں، تو اس کی مختلف قسمیں ہیں. دین قوی ہے، دین ضعیف ہے، دین متوسط ہے. تو انہوں نے کوئی خاص صورت اس کی لکھی نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا قرضہ ہے تو اس صورت کو متعین کر کے کہ وہ کس قسم کا دین ہے، کیا چیز بیچی ہے جس کی وجہ سے وہ دین قائم ہوا ہے، تو وہ صراحت کر کے اگر یہ پوچھ لیں تو پھر جواب دینے میں آسانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. شکیل خان صاحب نے سوال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی کوئی وقف چیز، مثال کے طور پہ سلائی مشین ہے، وہ کسی کو استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے؟ جی وقف کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب ایک چیز وقف ہو جاتی ہے تو اس کی نہ بے جائز ہوتی ہے، نہ اس کا ہبہ جائز ہوتا ہے، نہ عاریت پر اس کو دینا جائز ہوتا ہے. تو اس لیے جو چیز مسجد کے لیے وقف ہو وہ کسی کو عاریتاً بلا عوض دے دینا تو جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر متولی مصلحت سمجھے اور وہ کسی کو اجرت پر دے دے تو اس کی گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ. عمر کوٹ سے ہدایت اللہ جمالی صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری ٹیلی نار کی سم پر کرنٹ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس میں سے جب ہم پیسے نکلواتے ہیں تو 1000 پر مثال کے طور پہ 18 روپے جو ہے وہ کمپنی کاٹ لیتی ہے. تو کیا یہ جو کٹوتی ہے یہ رقم سود شمار ہوگی؟
جی یہ جو مختلف موبائل سم کمپنیوں کے اکاؤنٹ کھلوائے گئے ہیں، اس کی پوری صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بعض جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے جو اکاؤنٹ کھلوایا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ رقم کی ترسیل کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس صورت میں تو اگر وہ کوئی فیس کاٹتے ہیں تو اس کی اس تعویل کے ساتھ گنجائش ہے کہ یہ رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی اجرت ہے۔ لیکن اگر یہ رقم کی ترسیل کی کوئی صورت نہ ہو، صرف قرض جیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم قرض رکھوائی جاتی ہے اس طرح یہاں پہ قرض رکھوائی جاتی ہو، تو اس پر قرض پر کسی قسم کی کٹوتی کرنا چونکہ جائز نہیں ہے، تو یہ صورت پھر جائز نہیں ہوگی۔ البتہ سروس چارجز اگر ان کے آتے ہیں، کسی قسم کی خدمت وہ اگر آپ کو فراہم کرتے ہیں اور اس خدمت پر فراہم کرنے پر ان کے کچھ اخراجات آتے ہیں تو اس کے چارجز وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ پوری صورت واضح ہوگی تو پھر واضح جواب ممکن ہو سکے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے ابو بکر صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ امام کو جو نماز میں لقمہ دیا جاتا ہے اس کی کچھ تفصیل بیان فرما دیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ جی، امام صاحب کو اگر نماز میں سہو ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ جس جگہ وہ بھولا ہے وہ اگر آگے سے اس کو نہیں آ رہا تو وہ کوئی دوسری صورت شروع کر لے، دوسری کسی جگہ سے قرات جہاں اس کو آ رہا ہے وہاں سے قرات کر لے، وہ پیچھے مقتدیوں کو اس پر مجبور نہ کرے کہ وہ لقمہ دیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ امام کسی جگہ اٹک گیا تو اب بار بار اسی آیت کو دہرا رہا ہے، صحیح نہیں کر پا رہا، دہرا رہا ہے، آگے اس کو آ نہیں رہا، بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، تو امام کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے پیچھے سے مقتدی کو بھی لقمہ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ بس جیسے ہی امام اٹکا تو فوراً انہوں نے لقمہ دے دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ دوسری کسی آیت یا کسی صورت کی طرف منتقل ہو جائے اور وہاں سے قرات شروع کر لے اور لقمہ دینے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر امام اٹک گیا اور وہ آگے کسی دوسری جگہ سے بھی نہیں پڑھ رہا اور یہ بھی صحیح نہیں کر پا رہا تو مقتدی کے لیے لقمہ دینا جائز ہے اور اس سے نماز میں کسی قسم کا فساد لازم نہیں آتا۔ اگر اس طریقے پر عمل نہ کیا کسی نے اور امام کے اٹکتے ہی مقتدی نے لقمہ دے دیا تو بھی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دبئی سے محمد غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جو تسبیحات کی جاتی ہیں یہ تسبیحات بائیں ہاتھ پر بھی کی جا سکتی ہیں یا صرف دائیں ہاتھ پر ہی کرنی چاہیے؟ جائز تو ہے کہ دونوں ہاتھوں پر کی جائیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرف دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امور شریفہ کے لیے جن میں عظمت ہے، احترام ہے، تقدس ہے، تو ان امور کے لیے دائیں ہاتھ کو مختص کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے فرماتے تھے اور دائیں سے ابتدا فرماتے تھے، تو اسی طرح تسبیحات کو بھی دائیں ہاتھ ہی پر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بائیں ہاتھ کو بھی استعمال کر لے تو اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ صرف دائیں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اسماعیل صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز واجب الاعادہ ہو کیا اس کو وقت کے اندر ہی لوٹانا ضروری ہوتا ہے یا وقت گزرنے کے بعد بھی لوٹانا لازم ہوگا؟ اس میں راجح قول کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا تو اگرچہ یہ فرماتے ہیں بعض صورتوں میں کہ نماز کا اعادہ وقت کے اندر ہی لازم ہے، وقت گزر جائے تو پھر اعادہ لازم نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ تر اہل علم اور فقہا اور اہل افتاء وہ راجح اسی کو قرار دیتے ہیں کہ نماز جب واجب الاعادہ ہو تو وقت کے اندر اگر اعادہ کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وقت گزر گیا اور نماز واجب الاعادہ تھی تو وقت گزرنے کے بعد بھی اس کا اعادہ واجب ہی رہے گا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور بہت ساری نقول وہ جمع کرتے ہیں اپنے فتاوی شامیہ میں، انہوں نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ نماز واجب الاعادہ ہو تو وقت کے بعد بھی اس کا اعادہ لازم ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے کوہاٹ سے ہدایت اللہ صاحب نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نمبر پر کسی صاحب نے غلطی سے لوڈ کروا دیا اور میرے پاس وہ پیسے آ گئے ہیں، اب ان کا نمبر وغیرہ بھی میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں، میرے پاس ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے اور پیسے بھی وہ جو رقم آئی تھی اس کو یہ استعمال کر چکے ہیں اپنی کال SMS وغیرہ کے خدمات میں، تو اس کا اب کیا حکم ہے ان کے لیے کہ وہ کیا کریں؟
اس صورت میں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ جتنی رقم کا وہ لوٹ تھا اتنی رقم یہ صدقہ کرے اور جو مالک ہیں ان مالک کی طرف سے ثواب کی نیت کرے. ویسے ان کے لیے یہ شرعی حکم یہ تھا کہ اگر وہ آئی ڈی جو ان کے پاس آ رہی تھی اگر اس سے یہ معلومات کرتے اور مالک تک پہنچنے کا امکان تھا تو ان کے لیے شرعاً یہ ضروری تھا کہ مالک تک پہنچانے کے اہتمام کرتے. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوئے. اب جب کہ ان سے آئی ڈی بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو یہ چونکہ ممکن نہیں ہے تو اب یہی صورت ہے کہ یہ صدقہ کریں اور ثواب مالک کو بخش دیں. بہت بہت شکریہ. ہنگو سے لطیف الرحمان صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا لڑکی کی اجازت کے بغیر اس سے پوچھے بغیر بھائی جو ہے وہ نکاح میں وکیل بن سکتا ہے؟ جی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے اور بالخصوص بھائی جو ہے اس کی نکاح کی جو ولایت ہے وہ باپ دادا کے بعد ہے. تو اگر باپ دادا موجود ہوں تو ایسی صورت میں تو بھائی بالکل فضولی ہوتا ہے, ولی بھی نہیں ہوتا. تو اس کا کیا ہوا نکاح فضولی کا نکاح ہوگا جو ویسے بھی موقوف ہوتا ہے اجازت پر. اور اگر باپ دادا موجود نہیں تھے تو ٹھیک ہے, ایسی صورت میں بھائی ولی ہوتا ہے, لیکن ولی کے لیے بھی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرانا جائز نہیں ہے. تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ لڑکی ہو تو اس کا زبان سے صراحتاً اجازت دینا ضروری نہیں ہے. اجازت طلب کرنے پر اگر وہ خاموشی بھی اختیار کر لے تو شرعاً یہ اس کی اجازت سمجھی جائے گی اور نکاح صحیح ہوگا. بہت بہت شکریہ. امریکہ سے ام ایمن صاحبہ کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اور وہ عورت اسی ملک میں عدت نہیں گزار سکتی جس جگہ جس گھر میں خاوند کا انتقال ہوا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو ویزا کی مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اب وہ وہاں پہ قانوناً نہیں ٹھہر سکتی مزید, تو کیا ایسی صورت میں دوسرے کسی بیٹے کے گھر جا کر وہاں پہ عدت گزار سکتی ہے وہ؟ جی شریعت کا اصل حکم تو ایسی خاتون کے بارے میں جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو یہی ہے کہ وہ اسی گھر میں عدت پوری کرے جس میں وہ شوہر کے انتقال کے وقت موجود ہو. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اس گھر میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ ضرورت کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے. تو ویزا ختم ہونے کی جو مجبوری ہے یہ بھی ایسی مجبوری ہے کہ ایسی صورت میں قانونی طور پر اس کے اختیار میں نہیں ہوتا اس ملک میں ٹھہرنا, تو اس لیے ایسی صورت میں یہ دوسرے گھر میں منتقل ہو کر وہاں عدت پوری کر سکتی. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں جو نومولود بچہ ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس میں وضو, اسی طرح کھڑے ہو کر اذان دینا اور قبلہ رو ہو کر اذان دینا, کیا یہ تمام چیزیں شرط ہیں یا نہیں؟ شرط تو یہ عام نماز کی اذان کے لیے بھی نہیں ہے. اگر کوئی بغیر وضو کے اذان دے گا تو بھی اذان ہو جائے گی. البتہ مستحب اور مسنون یہی ہے کہ اذان وضو کر کے دی جائے, اور عادت بنا لینا بے وضو اذان دینے کی یہ مکروہ ہے, اور بعض صورتوں میں اعادہ بھی واجب لکھا ہے. بچے کے کان میں اذان اور اقامت جو کہی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دائیں کان میں بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے اور اس کا دایاں کان اپنی طرف رکھا جائے اور اس میں اذان کہی جائے, اور پھر اس کا بایاں کان سامنے لایا جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. یہ مطلب نہیں کہ اس کے بالکل کان کے ساتھ منہ لگا کر کہی جائیں, بس ہاتھ میں آپ نے بچے کو رکھا ہے تو دایاں کان اپنی طرف رکھ کر اذان کہیں اور بایاں کان اپنی طرف اس کا رخ تبدیل کر کے تو اقامت کہیں. اور اس کے لیے بہت زیادہ زور سے اذان کہنا یہ بھی مسنون نہیں ہے, چونکہ جو نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے وہ تو لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کی تیاری کرو اور نماز کے لیے پہنچو. یہاں یہ مقصد نہیں ہوتا, تو اس لیے وہاں رفع صوت یعنی آواز کو بلند کرنا مقصود نہیں ہوتا, اسی لیے اس میں کانوں میں انگلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اتنا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. جیسے نماز کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی کہتے ہوئے دائیں طرف آدمی اپنے چہرے کا رخ کرتا ہے, اور اسی طرح حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف رخ کرتا ہے, تو یہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت دونوں میں
جیسے نماز میں عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اور وہ اذان میں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اقامت میں اس کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ اقامت میں بھی مسنون ہے۔ تو اسی طریقے سے بچے کے کان میں کہی جانے والی اذان اور اقامت میں بھی دائیں اور بائیں طرف التفات، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے دائیں بائیں طرف چہرے کو پھیرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا فرق نہیں ہے، صرف یہی بات ہے کہ اس میں چونکہ آواز بلند کرنا مقصود نہیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دینا بھی ضروری نہیں۔ انہوں نے کھڑے ہونے اور قبلہ رخ ہونے کے جی، قبلہ رخ ہو کر ہی اذان دی جائے گی۔ مستحب اور مسنون یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اذان کہی جائے اور اقامت کہی جائے۔ بچے کے اذان میں بھی وہی مستحب اور مسنون ہے جو نماز کی اذان میں مستحب اور مسنون۔ بہت بہت شکریہ۔ پکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر کے کمرے میں چھوٹے بچوں کی تصویر لگانا کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں انسانی تصویر لگی ہو تو اس گھر میں مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایسا ہوا بھی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بچے کی تصویر لگانا کمرے میں جائز نہیں ہے۔ صرف بچے کی تخصیص نہیں ہے، جوان کی، بوڑھے کی، کسی بھی جاندار کی تصویر کمرے میں آویزاں کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ جس گھر میں کتا ہو جو شوقیہ رکھا جاتا ہے، یا جس گھر میں تصویریں ہوں تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات بے بنیاد ہے کہ جس گھر میں تصویر رکھی ہو بچوں کی تو اس گھر میں بچے مردہ پیدا ہوتے۔ کسی گھر میں اگر ایسا ہوا ہے تو اتفاقاً ہوا ہے، جہاں تصویریں نہیں ہوتی وہاں پر بھی مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ تصویر کی وجہ سے بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصویر کی نحوستیں بہت ساری ہیں، تو ان نحوستوں کا پورے گھر کے حالات پر اثر پڑتا ہے، تو اس لیے اس سے بہرحال بچنا لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے شاہ رخ احمد صاحب نے سوال کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈر جاتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خوف طاری ہوتا تھا، تو کیا بارش ہونے کی صورت میں اس پر خوش ہونا اور سیر تفریح کے لیے ایسے موسم میں بارش دیکھ کر نکل جانا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں منقول کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو آپ گھبرا جاتے تھے اور مسجد کی طرف جاتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، بلکہ جب کبھی ہوا چلتی تھی، آندھی کی صورت ہوتی تھی، تیز ہوا چلنے لگتی تھی، اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں آندھی نہ ہو اور کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ رہا ہو، تو اس وقت آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ مطلقاً بارش کے وقت میں ایسا منقول نہیں ہے، اور چونکہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کی زندگی وابستہ ہے پانی سے، تو اس لیے بارش بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ البتہ جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے اور اس سے نقصان ہونے لگے آبادیوں کا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور جب بھی بارش ہو تو اسی وقت دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اے اللہ اس بارش کو نافع بنا دے، نقصان دہ نہ بنائے۔ اور باقی اگر کسی جگہ آندھی اور طوفان آ جائے اور ایسی شدید بارش ہو کہ جس سے نقصان ہو رہا ہو اور سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جائے، لوگوں کے مکانات گرنے لگے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گرفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، نماز کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن مطلقاً بارش میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر معمول کی بارش ہو رہی ہے اور اس پر کوئی خوش ہو رہا ہے یا اس موقع پر کوئی تفریح کے لیے نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی ناجائز اور ممنوع بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے لندن سے حسین فاروق صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عیسائی شخص جو عیسائی مذہب کا پیروکار ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا وہ تثلیث کا قائل ہو، تین خداؤں کا قائل ہو، جیسا کہ معروف عقیدہ عیسائیت کا، تو کیا اس کو مشرک کہا جائے گا یا یہ اہل کتاب ہی میں شمار ہوگا؟ اور ایسے شخص کے ساتھ شادی بیاہ کے معاملات کرنا اور اسی طرح اس کا ذبیحہ استعمال کرنا، اس کے کیا احکامات ہیں؟ جی، اہل کتاب کی اصطلاح قرآن پاک نے ان یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے لیے استعمال کی ہے
جو کسی نبی برحق یا آسمانی کتاب یا صحیفے پر ایمان رکھتے ہوں، تو یہود و نصارہ کا اگر اتنا عقیدہ ہو کہ وہ وحی پر ایمان لاتے ہوں، یعنی آسمان سے وحی کے نزول پر اور کسی کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہوں اور نبی کو مانتے ہوں، تو بس اسی قدر ایمان یہ اہل کتابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ باقی اگر ان کے عقائد میں کوئی شرکیہ عقیدہ ہو تو شرکیہ عقیدہ ان کا ہونا یہ ان کے اہل کتاب ہونے سے مانے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو اہل کتاب تھے ان کے یہی نظریات تھے، چنانچہ تثلیث جو ہے اس پر رد قرآن پاک میں آیا ہے، انتہوا ولا تقولوا ثلاثہ۔ تو اس وقت بھی گویا یہ عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے شریعت سے یہی احکام ثابت ہوئے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ تو جو اصولی احکام ہیں وہ آج بھی وہی ہیں، البتہ موجودہ دور میں جو یہود و نصارہ ہیں ان میں سے ایک بڑی اکثریت وہ دہری بن چکی ہے اور وہ کسی قسم کے الہام یا وحی پر ایمان نہیں رکھتی۔ تو ایسے جو یہود و نصارہ ہیں وہ تو کتابی شمار نہیں ہوں گے اور ان کے ساتھ نکاح کے معاملات کرنا جائز نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دہلی سے فرمان نسیم صاحب نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زوال کا وقت ہے یہ کتنا ہوتا ہے، اس کی کل مدت کتنی ہوتی ہے، دورانیہ اس کا؟ زوال کے وقت سے مراد سورج ڈھلنے کا وقت ہے، اور عام طور پہ جنتریوں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت سے، اس لکھے ہوئے وقت سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تک یہ 10 منٹ کا وقت زوال کا وقت شمار ہوتا ہے، اور اس وقت میں کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف علاقوں کا وقت مختلف لکھا ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے علاقے کی جنتری میں دیکھ کر یہ وقت معلوم کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے صفی اللہ رحمانی صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اسی فرض نماز کی ادائیگی کی نیت سے دوبارہ نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ جو دوسری مرتبہ نماز پڑھیں گے کیا یہ نفل شمار ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کوئی وجہ نہیں لکھی، لیکن بظاہر ان کی مراد یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی فرض نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد اس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ شاید کسی وجہ سے یہ نماز فاسد ہو گئی ہو، تو توہم فساد کی وجہ سے وہ نماز کا اعادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر 2 یا 4 رکعتوں والی نماز ہو تو اس کا اعادہ جب یہ کریں گے تو وہ اعادہ میں اگر پہلی نماز صحیح ہوئی ہوگی تو دوسری نماز نفل شمار ہو جائے گی، اور اگر پہلی نماز صحیح نہیں ہوئی ہوگی تو دوسری نماز فرض کے طور پر ادا ہو جائے گی۔ جہاں تک مغرب یا وتر وغیرہ 3 رکعتوں والی نماز کا تعلق ہے، تو چونکہ 3 رکعتیں نفل نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان کے اعادے کے لیے اگر توہم فساد کی وجہ سے اس کا اعادہ کرنا ہو تو فقہا نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ پھر وہ 4 رکعتیں پڑھے گا 3 قاعدوں کے ساتھ، یعنی قاعدہ اخیرہ میں وہ بیٹھے گا، اور بیٹھنے کے بعد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے بعد پھر وہ اٹھ کے ایک 4تھی رکعت بھی پڑھے گا، اور اس طریقے سے وہ اعادہ کرے گا۔ تو وہ اگر پہلی نماز صحیح ہوگی تو دوسری نماز جو ہے وہ نفل بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ تفصیل ہے، مختلف نمازوں کا مختلف حکم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے کراچی سے خرم صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ صدقہ کی رقم، کیا اس رقم کو گھر والوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ صدقہ کی رقم اگر کسی نے آپ کے حوالے کی ہے اور اسے مساکین پر خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے تو وہ تو مساکین پر ہی خرچ کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر کسی نے یہ اختیار دیا ہو کہ جہاں چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اپنے گھر والے بھی اگر صدقہ کے مستحق ہیں تو ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو رقم خود آدمی صدقے کے طور پر الگ کرتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکتا ہے، تو پھر اس کو الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہی ہے۔ تو اگر استطاعت ہے اور خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسے دوسرے مساکین پر ہی خرچ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پر نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور استطاعت ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی ہوتی ہی ہے، جس کو زیادہ وسعت اللہ نے دیا وہ زیادہ خرچ کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کم وسعت دی ہے وہ کم خرچ کرے۔ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر ہی سکتا ہے، تو وہ خرچ کرے تاکہ اس کی برکات اسے حاصل ہوں اور اس کی کمائی میں بھی برکت ہو۔
تو جو صدقہ کی رقم آپ اپنے مال سے الگ کر کے اس کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ مساکین پر صدقہ کریں۔ بہت شکریہ۔ سعودی عرب سے ارسلان احمد صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور ہم کتنی دور سے یہ درود و سلام عرض کر سکتے ہیں؟ جی، بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں پہنچیں تو سب سے پہلے تو سنت کے مطابق پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، دعا پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد کے ادا کریں۔ اطمینان اور وقار سے بے صبری کرنا اور دوڑ دوڑ کر جانا یہ خلاف ادب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اطمینان سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور وہ تحیۃ المسجد بھی بعض لوگ ریاض الجنہ میں پڑھنے ہی کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر وہاں جگہ مل جائے آسانی سے تو اچھی بات ہے، وہاں ادا کریں، لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو دھکم پیل کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر وہاں پڑھنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد نبی میں کسی جگہ بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد پھر ادب و احترام سے اور وقار سے آپ روضہ اقدس پر حاضری دیں، نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہوں، اور مناسب بلند آواز سے، بہت زیادہ زور سے سلام کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل آہستہ کہ جس کی آواز ہی نہ نکل رہی ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معتدل قدر بلند آواز سے آپ سلام پیش کریں، اور جالیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، جالیوں کو بوسہ نہ دیں، وہاں کوئی ایسی اور حرکت نہ کرے۔ سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو بھی حرام ہے۔ ہماری شریعت میں کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے مناسب فاصلے سے، بعض فقہا نے اس کے لیے 4 ہاتھ لکھا ہے۔ 4 ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے 4 شرعی گز، تو اتنے فاصلہ دیوار سے رکھ کر تو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ انور قبلہ کی طرف ہے نا، جیسے میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو دائیں کروٹ پر لٹایا جاتا ہے، اس کا رخ پورا قبلہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مثال کے طور پر قبلے کا رخ یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیوار ہے، دیوار سے کچھ فاصلہ چھوڑ کر یہ کھڑا ہو اور قبلے کی طرف پشت کر کے تھوڑا سا بائیں جانب مائل ہو جائے، تاکہ آپ کے چہرہ انور سے اس کے چہرے کا رخ اس طرف ہو، رخ اس طرف ہو۔ یہ طریقہ ہے سلام پیش کرنے کا۔ اور باقی کلمات کیا کہے جائیں تو بہت سارے تفصیلی کلمات بھی منقول ہیں، لیکن عوام کو وہ سارے کلمات نہ تو یاد ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط سنت وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے فقہا نے پسندیدہ اسی کو قرار دیا ہے کہ مختصر سلام عرض کیا جائے، اور اس کے لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کے اور کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں۔ اور بعض فقہا نے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں یہ بھی وہ اگر پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، اور ساتھ اگر یہ بھی کہہ دے اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، اور اسی طرح دعا بھی کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما دے، وبس المقام المحمود الذی وعدتہ، یہ بھی کہہ دے اور آپ کے لیے یہ دعا کر دے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اپنے لیے شفاعت کی درخواست بھی پیش کر دے، اسألک الشفاعہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر دے کہ اتوسل بک الی اللہ، میں آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہوں کہ فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، آپ کی ملت اور آپ کی سنت پر میں قائم رہوں، مجھے ایمان پر استقامت نصیب ہو۔ تو یہ طریقہ ہے مستحب اور بہتر سلام پیش کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے شاہد حیدر صاحب نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ بدعات مثلاً تیجا، 40واں اور اس طرح کی جو بدعات ہوتی ہیں اس موقع پر کھانا پکایا جاتا ہے،
تو اس کے کھانے کا کیا حکم ہے، جبکہ پکانے والے کا جو مال ہے، جس مال سے اس نے یہ سارا کچھ پکایا ہے، وہ حلال ہے، اس کی کمائی حلال ہے، اور یہ کھانا گھر پر اس نے بھیجا ہے، اس صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگلا سوال بھی یہی ہے. جی اسی طرح سے شارجہ سے سجاد صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کھانے پر قرآن خوانی پڑھ کر مردے کو بخشا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے اموات کو ایصال ثواب کی، تو علماء حق سب اس پر متفق ہیں کہ عبادات کا ثواب اموات کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ ان کو پہنچتا ہے، اور اس کا ان کو نفع بھی ہوتا ہے. آپ قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب بخشیں، آپ نفل پڑھ کر ان کو ثواب بخشیں، آپ ذکر و اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے آپ ان کو ثواب بخشیں، آپ صدقہ اور خیرات کر کے ان کو ثواب بخشیں، تو ان کو ثواب پہنچتا ہے اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو شریعت نے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی وقت متعین نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی، اور کسی اجتماع کو ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اپنے طور پر جو جہاں کہیں ہے وہاں سے ہو کر وہ نفل عبادات کر کے تو میت کو ثواب پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے صحابہ کرام کے دور سے لے کر تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، کسی دور میں بھی کسی اجتماع کے اہتمام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسری بات جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور ساتھ کھانے کی دعوت کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے اور بدعت مستقبحہ، انتہائی قبیح بدعت قرار دیا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت اس کے لیے ذکر کی ہے، وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ اہل المیت، اہل میت کی طرف سے ضیافت کا اہتمام، اور یہ مکروہ ہے. اور آگے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ لِأَنَّهُ شُرِعَتْ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، اس لیے کہ دعوت وہ کسی خوشی کے موقع پر مشروع کی گئی ہے، نہ کہ غم کے موقع پر. اور اسی طریقے سے اسی عبارت میں آگے چل کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یکرہ اتخاذ الضیافۃ فی الیوم الاول والثانی وبعد الاسبوع، پہلے دن، دوسرے دن، یا ایک ہفتے کے بعد، یعنی دن کی تخصیص کر کے اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرنا، اس کا ہماری شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ شریعت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہ جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو یہ گویا کہ اس قرآن کریم کی ایک اجرت کی صورت بنتی ہے، اور جس تلاوت پر اجرت لی جائے اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اور جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا تو وہ آب میت کو کیا ایصال کرے گا. اس لیے اس اہتمام کے بغیر ایصال ثواب کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور پھر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن وہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھی جائے گی اور ان کو باقاعدہ ایصال ثواب کیا جائے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی بے بنیاد بات ہے. کھانے سے ایصال ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کھانا سامنے ہوگا تو ایصال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مجلس لگانا اور لمبی چوڑی دعا کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے کسی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے تلاوت کی، کوئی بھی عبادت کی، تو بس اس کو ثواب پہنچ گیا. بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب اور مفتی عابد صاحب. آج کی ہماری نشست کا اسی سوال کے جواب پر اختتام ہوتا ہے. ناظرین کرام سے انشاءاللہ العزیز کل 9:05 پر ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کو جو بھی سوالات پوچھنے ہوں وہ کمنٹس میں دیجئے. انشاءاللہ باری آنے پر ان کا جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.